بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پر محمد عزیزان گرامی، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کے مضامین میں ایک مضمون اور ایک موضوع جنگ و جہاد ہے، اور عیسائیت کی طرف سے یہ اعتراض اسلام پر ہوتا ہے کہ باوجود کہ جنگ بری چیز ہے، خون ریزی بری چیز ہے، اور دین کو برائیوں سے دور رہنا چاہیے، برائیوں سے بچنے کا حکم دینا چاہیے۔ اسلام یہ کیسا دین ہے جو جنگ کا حکم دیتا ہے، خون ریزی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ گزشتہ 2 دن کی تقریر میں اسی اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ عقل اور ضمیر انسانی ہر حال میں خون ریزی کو برا نہیں کہتی۔ خونریزی اور جنگ اس وقت بری ہے جب اس کا مقصد کسی کے حق کو پامال کرنا ہو، جب اس کا مقصد کسی کی سرزمین کو چھیننا ہو، جب اس کا مقصد کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا ہو۔ لیکن اگر جنگ حق دلانے کے لیے ہے، اگر جنگ غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہے، اگر جنگ ظالم کا ظلم روکنے کے لیے ہے، یعنی جنگ دفاع کے لیے اگر لڑی جائے تو وہ جنگ نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں ہے، بلکہ اگر اس جنگ کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو عقل اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا تھا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ 2 آیتیں ہیں اسی مضمون کی۔ ایک میں کہا گیا ہے کہ اگر خداوند عالم بعض کے ذریعے بعض کا دفاع نہ کرتا تو یہ زمین تہو بالا ہو جاتی، فاسد ہو جاتی زمین۔ آیتیں قرآن مجید میں جو قتال اور جہاد کے سلسلے میں پیش کی گئی تھیں، یہ جو آیتیں پائی جاتی ہیں، آیا قرآن نے جس جنگ کا حکم دیا ہے، جس جہاد کا حکم دیا ہے، جس جہاد کی جانب دعوت دی ہے، وہ جہاد آیا دوسروں کا حق ہڑپنے کے لیے ہے، دوسروں کا گھر چھیننے کے لیے ہے، ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہے، یا مظلوم کی مدد کے لیے ہے، ظالم کا قلع قمع کرنے کے لیے ہے؟ 2 قسم کی آیتیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو مطلق ہیں، مطلقہ جنگ کا حکم دیا گیا ہے، یہ سب کچھ نہیں پایا جاتا کہ کس لیے جنگ کی جائے، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جہاں قید لگی ہوئی ہے، شرط لگی ہوئی ہے کہ تمہیں اسی وقت جنگ کرنے کی اجازت ہے جب مقصد دفاع ہو،
جب تم پر حملہ ہو رہا ہو یا کسی اور مظلوم پر حملہ ہو رہا ہو، جنگ اس وقت جائز ہے جب حق کا دفاع کرنا مقصود ہو، چاہے تمہارا حق پامال ہو رہا ہو یا کسی اور کا حق پامال ہو رہا ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو جب دو قسم کے احکام آ جاتے ہیں، ایک مطلق ہے دوسرا مشروط ہے، تو عقلاء کا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق کو بھی مشروط کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اب اگر قرآن نے کہیں مطلق جنگ کا حکم دیا ہے، مطلق قتال کا حکم دیا ہے، تو وہاں بھی مقصود یہی ہے کہ جنگ اس وقت کرو جب حق کا دفاع مقصود ہو، نہ کہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کا حق چھیننے کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ گفتگو تھی جو میں کل تک آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج اسی سلسلے کا ایک اور اعتراض ہے، تھوڑا سا فنی اعتراض ہے، جواب بھی جو ہے تقریباً فنی ہی ہوگا، لیکن آپ کے ذوق سماعت پر بھروسہ اور اعتماد ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی بحثیں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش نہ کی جائے گی تو پھر کہاں پیش کی جائے گی؟ قرآن مجید تو میں نے عرض کیا کہ کچھ آیتیں مطلق تھیں، کچھ مقید، اور مقید آیتوں نے یہ بتایا کہ جو مطلق ہے وہ بھی مقید و مشروط ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ دو آیتوں کا معاملہ مقید اور مشروط کا نہیں ہے، بلکہ ناسخ و منسوخ کا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے ناسخ و منسوخ؟ ایک چیز ہے نسخ، یعنی قانون بنانے والا ایک قانون بناتا ہے، دوبارہ اس قانون کو واپس لے لیتا ہے۔ قانون کا واپس لے لینا یہ کہلاتا ہے نسخ۔ جس قانون کو واپس لیا گیا ہے اسے کہتے ہیں منسوخ، اور جس قانون کے ذریعے واپس لیا گیا ہے اس پہلے والے قانون کو اسے کہتے ہیں ناسخ۔ پہلا حکم منسوخ، دوسرا حکم ناسخ۔ دو قسم کے حکم جہاد قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ حکم جہاں مطلقہ لڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے تم پر ظلم ہوا ہے یا نہیں، یعنی اگر مظلوم ہو تو پھر بھی لڑ سکتے ہو، ظالم ہو تو پھر بھی لڑ سکتے ہو۔ اور دوسرے قسم کا حکم وہ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہر حال میں لڑنے کا تمہیں حق نہیں ہے، جب مظلوم واقع ہو یا کسی مظلوم کی حمایت مقصود ہو تب لڑ سکتے ہو۔ کہتے ہیں وہ حکم جس میں شرط لگائی تھی اسلام نے وہ ہو گیا منسوخ۔ یعنی پہلے اسلام نے یہ کہا تھا کہ تمہیں اس وقت لڑنے کی اجازت ہے جب حق کا دفاع مقصود ہو، لیکن بعد کی آیتوں نے آ کر کے اسے منسوخ کر دیا اور کہا نہیں، تم ہر حال میں لڑ سکتے ہو۔ لہذا دوبارہ اسلام پر وہ اعتراض واپس آ جاتا ہے کہ اسلام خونریزی کا دین ہے، اسلام لڑائی جھگڑے مار پیٹ دنگے فساد کا دین ہے، اسلام دہشت گردوں کا دین ہے۔ پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ آیت، خوب توجہ سے سنیں گے پہلے ان کے اعتراض کو، کیونکہ جب تک اعتراض اچھی طرح واضح نہ ہوگا جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جن میں جنگ کو مشروط کیا گیا تھا، شرط یہ تھی کہ اگر مظلوم کی حمایت کے لیے ہو تب لڑو، وہ آیتیں پہلے کی ہیں۔ سورہ براءت یا سورہ توبہ یہ نازل ہوا ہے سن 9 ہجری میں۔ سورہ حج کی جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ نازل ہوئی ہیں سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری کی آیتوں میں جنگ کو مشروط کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، ان سے لڑو جنہوں نے بغیر جرم بغیر خطا تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ لیکن سورہ براءت یا سورہ توبہ نازل ہوا ہے سن 9 ہجری میں۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ یہاں قرآن کہتا ہے اذا انسلخ الاشہر الحرم، جب حرمت کے 4 مہینے ختم ہو جائیں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو مشرکین جہاں جہاں تمہیں ملے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو مارو، وخذوہم، پکڑو انہیں، واحصروہم، ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کمی گاہوں میں ان کی تاک میں بیٹھے رہو،
جہاں نظر آئے انہیں پکڑ کے مار ڈالو۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد۔ تو یہاں تو کوئی قید نہیں ہے، یہاں تو کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے جو شرط لگائی گئی تھی خدا نے اس کو واپس لے لیا، وہ حکم کینسل، منسوخ، باطل ہو گیا۔ وہ بقیہ آیتیں منسوخ، یہ آیت ناسخ۔ اب جو اسلام کا حکم ہے وہ یہ حکم ہے۔ یہ ہے کل ان کا اعتراض۔ کیا ہے جواب ہمارے پاس؟ 2 جواب ہیں۔ پہلی بات، نسخ کہتے کسے ہیں؟ دوسری بات، کیا ہر قانون قابل نسخ ہوتا ہے؟ کیا قانون جہاد جو اسلام نے پہلے سن 2 ہجری میں دیا تھا وہ قانون نسخ کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ پہلے قابلیت نسخ ہو جب نہ کہیں گے ممکن ہے اس کا منسوخ ہونا۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ قابل نسخ ہے ہی نہیں، وہ قانون واپس لینے کے لائق ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اس کا واپس لینا، تو نسخ کی بات خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی منزل، نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ اسے کہتے ہیں کہ پہلے والے قانون کو پورے طور پر واپس لے لیا جائے۔ یعنی پہلے اسلام نے کہا جنگ مت کرو، بعد میں کہے جنگ کرو، تو یہ نہ کرو اور کرو یہ ہے نسخ۔ یا پہلے کہا تھا جنگ کرو، بعد میں کہہ دیا جنگ مت کرو، یہ مت کرو ہو گیا ناسخ پہلے والے حکم کے لیے۔ یعنی جب دوسرا حکم پہلے حکم کے 100% مخالف ہو، وجود اور عدم کی جہاں بحث آئے وہاں گنجائش ہوتی ہے نسخ کی، وہاں کہا جاتا ہے کہ قانون واپس لے لیا گیا۔ لیکن اگر ان میں 100% اختلاف نہیں پایا جاتا، وجود و عدم کی بات نہیں ہے، تو وہاں ایک قانون دوسرے قانون کو نسخ نہیں کرتا ہے بلکہ تشریح کرتا ہے اس کی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شرع کبھی پہلے آتی ہے کبھی بعد میں آتی ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ مولانا جب مجلس پڑھیں تو ان کا احترام کرو، جب ایک شرط لگ گئی اور ایک دفعہ کہا مولانا کا احترام کرو، یہاں کوئی شرط نہیں ہے، تو عقل کہتی ہے کہ وہاں جہاں کہا تھا احترام کرو مقصد وہی ہے، جب مجلس پڑھنے آئے تو احترام کرو۔ تو یہ نسخ نہیں ہے کہ پہلے کہا تھا کہ جب مجلس پڑھنے آئے تو احترام کرو اور بعد میں کہا احترام کرو، اس کا مطلب ہے کہ پہلے والے کو واپس لے لیا۔ نہیں، اگر پہلے کہتے احترام نہ کرو اور بعد میں کہتے احترام کرو، اس کا معنی ہوتا ہے نسخ، اس کا معنی نسخ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات، اصلاً مفہوم میں نسخی یہاں پر صادق نہیں آتا، بلکہ یہ وہی مطلق اور مقید کی بحث ہے، نہ کہ ناسخ و منسوخ کی۔ اور اگر آپ کی اس بات کو ہم مان بھی لیں تو ذرا سورہ برات کا جائزہ تو لیں، کیا واقعاً یہاں پر مطلقہ کہا گیا ہے یا یہاں پر بھی مشروط ہے؟ اگر آپ کے مفہوم نسخ کو ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر سن 9 ہجری میں نازل ہونے والی آیتیں جنگ کو مطلقہ جائز قرار دیتی بغیر کسی شرط کے، چلیے ہم مان لیتے کہ اسلام نے جہاد مشروط، جہاد مقید کو منسوخ کر دیا، اب ہر حال میں جنگ کا حامی ہے۔ لیکن ذرا سورہ برات کی آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، سورہ برات کو مجموعی طور پر پڑھیے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا اگر ایک آیت کو دوسری آیت سے کاٹ کے پڑھنا چاہیں گے کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، مزاج قرآن یہی ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے۔ عزیزو، جب سورہ برات کو مجموعی طور پر پڑھیں گے تمام آیتوں کو تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، یہ ہر مشرک کی بات نہیں ہے، ان مشرکوں کی بات ہے جن کا ایک خاص پس منظر ہے، ان مشرکوں کی بات ہے جو مسلمانوں کو اذیت دیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، انہیں مارا کرتے تھے،
جب پھنستے تھے تو ان سے صلح کرتے تھے، معاہدہ کرتے تھے، اور جب پھر موقع ملتا تھا معاہدے کو توڑ دیا کرتے تھے، پھر حملہ کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ ایسے مشرکوں کے بارے میں کہا گیا گھیرو ان کو، پکڑو ان کو، جانے نہ پائیں، کیونکہ یہ بار بار معاہدے کر کے معاہدوں کو توڑتے رہے ہیں۔ اب جو یہ قسم کھا رہے ہیں، ان کی قسم کا کیا بھروسہ؟ جو 10 دفعہ قسم توڑ چکا ہے، اس کی 11ویں قسم کا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اسی آیت کے 3 آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے کیفا، ہم ان کی قسم پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ واکثرهم فاسقون۔ یہ مشرکین وہ ہیں کہ اگر ذرا سی ان میں طاقت آ گئی، ذرا سا ان کا کسبل بڑھ گیا، ذرا سی ان میں جان آ گئی، تو پھر نہ تم سے رشتہ داری کا خیال کریں گے، نہ تم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے۔ یہ فاسق ہیں، ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا مشرک ہو جس کی زبان کا بھروسہ ہو، جو اپنے عہد و پیمان پہ قائم ہو، چاہے طاقت کا عالم ہو یا کمزوری کا عالم، اسلام اس مشرک کو مارنے کے لیے نہیں کہتا۔ تو یہ حکم عام نہیں ہوا، حکم خاص ہوا۔ پھر 2 آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ پہچانو ان مشرکوں کو جن کے خلاف ہم حکم قتال، حکم جہاد دے رہے ہیں، کہ اگر انہیں کہیں موقع مل گیا کہ کسی مومن کے سلسلے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ اپنے عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے۔ کون ہے یہ؟ اولئک هم المعتدون، یہ ہے جارح، یہ ہے ظلم کرنے والے ظالم۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اسی سورہ برات کی بات کر رہا ہوں، مطلب کہ آیت لے کر کے بقیہ کو چھوڑ دینا انصاف نہیں ہے۔ اسی سورہ برات میں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ دیکھو، اگر یہ کافر اپنے عہد کو توڑ دیں، اپنے معاہدے کو توڑ دیں، عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دے، تو کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو۔ اب ان کی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جنگ کرو، شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تو کوئی حرکت ہے جس سے خدا انہیں باز رکھنا چاہتا ہے۔ توجہ رہے مومنین، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کوئی حرکت کر رہے ہیں، یہ عہد کر رہے ہیں، پیمان منعقد کر رہے ہیں۔ عہد و پیمان تو وہ چیز ہے جسے فطرت انسانی بھی اس کا احترام کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جو لوگ عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی اپنے عہد و پیمان کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، آج ان کے عہد کا ہم کیسے بھروسہ کر لیں؟ ہم کیسے بھروسہ کر لیں؟ چوتھی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، یہ سب سورہ برات کی آیتیں ہیں۔ نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وهم بدأوا اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ یہاں پر توبیخ ہے، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مشرکوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے۔ تم سے عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، یک طرفہ اسے توڑ دیا انہوں نے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو شہر سے نکال دینے کا پکا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ مشرک ہیں جنہوں نے پہل جنگ کا آغاز کیا تھا۔ آغاز ہم نے نہیں کیا، آغاز انہوں نے کیا ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشوہم اتخشونہم،
کیا ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو، بندوں سے کیا ڈرنا؟ 5ویں آیت، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تمام مشرکوں سے اسی طرح جنگ کرو جس طرح سارے مشرک تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ جن مشرکوں سے لڑنے کا وہاں حکم دیا گیا ہے گھیر کے مارو انہیں، وہ کون ہیں؟ عام مشرک ہیں، بے گناہ مشرک ہیں، چین سے رہنے والے مشرک ہیں، صلح پسند مشرک ہیں؟ نہیں، یہ وہ مشرک ہیں جنہوں نے پہلے جنگ کا آغاز کیا، پیغمبر کو نکالا، مسلمانوں کو اذیتیں دیں، جب شکست کھا گئے تو عہد و پیمان منعقد کیا، معاہدہ کر لیا، جنگ بندی کا معاہدہ کیا، اب بھی اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے حملہ کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خوب جب حملہ کریں گے پھر آپ آئیں مقابلے میں، ابھی کیوں مار رہے ہیں؟ عقل انسانی کیا کہتی ہے اس موقع پر؟ ہمیں پتا ہے، ایک ملک کو پتا ہے، دوسرا ملک، دوسرا سماج، دوسری فوج ان قریب ہمارے ملک پہ تباہ کن حملہ کرنے والی ہے، یقینی اطلاعات آ چکی ہیں کہ ہم پر حملہ کرنے والی ہے۔ اگر ہم نے ان کے قدم کو نہ روکا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ فرض کیجئے ایٹمی جنگ کی تیاری وہ کر چکا ہے، اگر ہم نے اس کی سائٹوں کو، اس کے اڈوں کو تباہ نہ کر دیا حملہ کر کے تو وہ ایٹمی حملہ کر دے گا ہمارے اوپر۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ پہلے صبر کرو، جب وہ تمہیں تباہ کر لے پھر جواب دے دینا، یہی کہے گی عقل۔ تقاضائے عقل یہی ہے، فطرت انسانی یہی کہتی ہے۔ میں دین کی بات نہیں کہتا، عقل سے پوچھتا ہوں، تو بتا عقل، اگر کسی حکومت نے ایسے موقع پر سستی دکھائی اور حملہ ہو گیا، پبلک ایسی حکومت کا کیا حشر بنائے گی؟ آپ کو جب پتا تھا تو آپ نے حملے کو روکا کیوں نہیں؟ حملہ کیسے رکتا ہے؟ کیسے رکے گا حملہ؟ خط لکھ دیں، ٹیلی فون کر دیں، جناب والا آپ سے التماس ہے بے حضور فیض گنجور جناب صدر فلاں کہ آپ مہربانی فرما کے ہم پر حملہ نہ کریں۔ حملہ ایسے ہی رکتا ہے؟ نہیں، حملہ ایسے نہیں رکتا۔ ایسوں کو حملے سے روکنے کے لیے تقاضائے عقل یہ ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے، اگرچہ ابھی ان کا حملہ شروع نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اس حملے کو دفاعی حملہ کہا جائے گا، اسے جارحانہ حملہ نہیں کہا جائے گا۔ اور ہر آزادی پسند انسان، ہر وہ انسان جس کی عقل آزاد ہے، ضمیر آزاد ہے، اس پر خواہشات کی بیڑیاں نہیں پڑی ہیں، وہ اس موقف کی تائید کرے گا۔ یہی ہے حکم اسلام۔ تو سورہ برات کی آیت بھی منسوخ نہیں کر رہی ہے اس حکم کو، بلکہ اسی کی وضاحت کر رہی ہے، تشریح کر رہی ہے اس کی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب رہا دوسرا جواب۔ اول تو سورہ برات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اگر ممکنہ طور پر کہیں سے اور ڈھونڈ کے کچھ لانا چاہیں تو اس کے لیے سن لیجیے، بعض حکم وہ ہوتے ہیں جنہیں منسوخ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، اس حکم کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے، اس کی فطرت ہی یہ ہوتی ہے۔ علماء اصول کا ایک مقولہ ہے، ما من عام الا وقد خص، ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی جنرل اور عام حکم ایسا نہیں ہوتا جس میں استثناء نہ ہو سکے، جس میں تخصیص نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزہ واجب ہے۔ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں سب پر روزہ واجب، عام حکم ہے نا سب کے لیے۔ لیکن پھر وہی کہا جاتا ہے لیکن اگر سفر میں چلے گئے، لیکن اگر بیمار ہو گئے، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں، ہے نا، تو یہ اگر کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر کا نام ہے استثناء، یعنی ہر حکم میں ایک اگر لگ سکتا ہے، کوئی بھی حکم ہو ایک اگر ہو جاتا ہے، دنیا میں کے قانون ہو چاہے دین کے قانون ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر حکم میں اگر لگتا ہو۔
کچھ ایسے احکام ہیں جن میں اگر نہیں لگ سکتا، کچھ ایسے احکام ہیں جس میں استثناء نہیں ہو سکتا ہے. مثلا قرآن کہتا ہے لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، ظلم نہ کرو، جارحیت نہ کرو. اللہ جارحیت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر ایک عام ہے افراد کے اعتبار سے، اور ایک استمرار و بقا و دوام ہے زمانے کے لحاظ سے. لا تعتدوا، کوئی ظلم نہ کرے. کسی فرد بشر کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کریں مگر وہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عام لوگ نہ کریں لیکن انبیاء کو ظلم کرنے کی اجازت ہے. نہیں، خدا کی قدوسیت اور ظلم کی پلیدی جمع نہیں ہو سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا بند عالم کچھ لوگوں کے لیے تو ظلم کو ناپسند کرے اور کچھ لوگوں کے لیے ظلم کو پسند کرے. اگر ظلم ہے تو ناپسند ہے کرنے والا کوئی بھی ہو. خود اللہ بھی اپنے لیے ظلم کو پسند نہیں کرتا. تو فرد کے اعتبار سے عام ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی دوام پایا جاتا ہے اس کے اندر. یہ نہیں کہ 2 سال پہلے تک تو ظلم اللہ کو ناپسند تھا اب پسند ہو گیا. نہیں، جب تک ظلم رہے گا نہ کسی شخص کے لیے پسند ہے نہ کسی زمانے کے لیے پسند ہے. یہ وہ عام ہے جس میں تخصیص نہیں لگ سکتی. یہ وہ قانون ہے جو قابل نسخ نہیں ہے. جارحیت اور ظلم ایسی چیز نہیں ہے جو خدا ہوتے ہوئے اسے جائز قرار دے دے. خدا بند عالم نے پہلی آیتوں میں جارحیت سے منع کیا تھا کہ دیکھو جارحانہ حملہ کبھی نہ کرنا، کبھی ظالمانہ حملہ نہ کرنا، کبھی ظلم نہیں کرنا. یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا سورہ براءت میں آ کر کے ظلم کرنے کی اجازت دے دے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو ناممکن ہے، نہ منسوخ ہوا ہے اور نہ منسوخ ہونا ممکن ہے اس قانون کا. تو اسلام نے اگر جنگ کی اجازت دی ہے تو صرف اور صرف اس صورت میں جنگ کی اجازت دی ہے جب مقصود دفاع ہو، چاہے اپنا دفاع، چاہے قوم کا دفاع، چاہے مادی حق کا دفاع، چاہے معنوی حق کا دفاع، چاہے قومی حق کا دفاع ہو، چاہے انسانی حق کا دفاع ہو. مجوز حق ہے. جہاں جہاں حق کے دفاع کی خاطر جنگ لڑی جائے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے. لیکن جہاں جہاں ظلم اور باطل کے لیے جنگ لڑی جائے اسلام اس کا ہمیشہ مخالف تھا، ہے، رہے گا. کبھی بھی اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا ہے. اب اگر عیسائیت اس جنگ کی بھی اجازت نہیں دیتی جو حق کے لیے لڑی جاتی ہے تو یہ عیسائیت کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے کہ ظالم کی حمایت میں بول رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزو، یہاں تک ہم نے جو کچھ پیش کیا وہ قانون تھا. قانون اکثر کہہ دیا جاتا جی قانون تو بنا لینا آسان ہے، عمل کی منزل میں دکھائیے ہمیں. ہمیں افسوس ہے، افسوس بھی ہے اور خوشی بھی. خوشی اس بات کی ہے کہ بہرحال پیغمبر کے بعد ایک گروہ باقی رہا جس نے اپنے کو اسلام حقیقی سے وابستہ رکھا. اور جیسا کہ پیغمبر نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور اپنے اہل بیت. دونوں سے وابستہ رہے، متمسک رہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بڑا طبقہ اس دھارے سے الگ ہو گیا اور انہوں نے اسلام کی وہ تصویر پیش کی ہے جو انسان کے سر کو مسلمان کے سر کو شرم سے جھکا دیتے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی قانون کو سمجھنا ہے، کسی بھی نظریے کو سمجھنا ہے اس کے سرچشمے سے سمجھیے.
جہاں سے دھارا نکلا ہے، بعد میں اگر آلودگیاں بڑھتی جائیں تو ان آلودگیوں کو صاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مکتب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو قرآن آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ایک نمونہ عملی طور پر کہ آپ دیکھیں عملاً اسلام نے کیسی جنگیں لڑی ہیں۔ عملاً اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ کس قسم کی جنگیں ہیں؟ آیا وہ جنگیں جارحانہ تھیں یا مدافعانہ؟ سن 2 میں بدر لڑی گئی، سن 3 میں احد لڑی گئی، اور سن 5 میں احزاب یا خندق پیش آئی ہے۔ احزاب اور خندق بھرپور جنگ ہے۔ ابو سفیان نے احد کے معرکے میں شکست کھانے کے بعد ایک عظیم لشکر ترتیب دیا، 24,000 افراد پر مشتمل، 24,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اور سیاست یہ کی تھی کسی ایک گروہ کے نہ ہوں، سب مل جل کر کے، مختلف گروہ، مختلف قبیلے۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب مانے پارٹی، گروہ۔ ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر فرقہ جو اسلام مخالف تھا سب جمع ہے اس کے اندر، اسی لیے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ جناب سلمان کی تجویز پر پیغمبر نے مدینے کے گرد خندق کھودی تھی۔ یہ خود خندق گواہ ہے اس بات کی کہ خندق کی جنگ جارحانہ نہیں ہے، مدافعانہ ہے۔ ہم نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے، ہم پر حملہ کیا گیا۔ 24,000 کا لشکر ان کے پاس، 400 مسلمان ہیں ادھر، 400 مسلمان ہیں ادھر۔ عزیزو، ابو سفیان کو احد کی جنگ میں بڑا تجربہ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تھا، کیونکہ احد کی جنگ بڑی عجیب کیفیت سے گزری ہے، جیتے ہیں، ہارے ہیں، جیتے ہیں مسلمان، 3 مرحلہ گزرا ہے اس کے اندر۔ پہلے جیتے تھے، بعد میں پیغمبر نے جہاں بیٹھے رہنے کے لیے کہا تھا وہاں سے مال غنیمت کے چکر میں ہٹ گئے، خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا اور میدان صاف کر دیا۔ یعنی مسلمان یا بھاگ گئے یا جو بچے وہ مارے گئے۔ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا احد کی جنگ میں ہوا ہے۔ تنہا رہ گئے تھے مولا امیر المومنین اور رسول اکرم۔ کفار قریش نے مسلمانوں سے میدان چھین لیا، لیکن تنہا علی نے دوبارہ ان سے میدان چھین لیا۔ ابو سفیان کو تجربہ تھا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا جواب لانا ضروری ہے۔ ابو سفیان نے پوری فوج تیار کی مسلمانوں کے لیے، اور عمرو ابن عبدود کو لایا خاص علی کے لیے۔ اب عرض کروں گا کون ہے یہ عمرو ابن عبدود؟ خاص علی کے لیے لایا۔ جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، خندق کے اس طرف رسول اکرم ہیں، خندق کے اس طرف 24,000 کا لشکر جمع ہے۔ لشکر کو مہمیز نہیں دیا ابو سفیان نے۔ ابو سفیان چاہتا تھا کلیدی جنگ ہو جائے۔ اگر اب عمرو ابن عبدود علی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ پھر حشر کیا ہوگا، احد میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور اگر عمرو ہار گیا تو اپنی توانائیوں کو برباد کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے، واپس ہو لو۔ تو وہاں سے عمرو کو بھیجا گیا۔ عمرو ابن عبدود آتا ہے۔ میں عرض کیا کہ میں جنگ کو جنگ کے خاطر نہیں پڑھنا چاہتا، اس خاص نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال اب جنگ ہے تو پڑھ بھی دیتے ہیں اسے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عمرو ابن عبدود آتا ہے، آنے کے بعد للکارتا ہے۔ عموماً عرب میں رسم یہ تھی، ہر آنے والا بہادر رجس پڑھتا تھا، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے فلاں جگہ پر کامیابی حاصل کی، فلاں کو مارا، فلاں کو پچھاڑا۔ عمرو ابن عبدود نے سب کچھ نہ کیا، آتے ہی کہتا ہے کہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے مارو گے غازی کہلاؤ گے، مر جاؤ گے شہید کہلاؤ گے۔ کون شہید بننا چاہتا ہے؟ آئے میدان میں۔ رجز نہیں پڑھ رہا ہے، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے۔
شاید رجز اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ اس کی طرف سے رجز پڑھنے والے رسول کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ جب اس نے مقابلے کے لڑکارا تو کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا پہلوان ہے، یہ فلاں جنگ میں تھا، میں نے دیکھا تھا اس کی ڈھال گر گئی، جس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا، ڈھال بنا لیا تھا، اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ تو رجز اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی طرف سے نمائندے یہاں پڑھ رہے تھے رجز بیٹھے ہوئے۔ آگے کہتا ہے پیغمبر نے کہا من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ سناٹا۔ وہی کھڑا ہوا جو ذو العشیرہ میں کھڑا ہوا تھا، انا یا رسول اللہ انا۔ تو وہاں پہ اعتراض ہے نا کہ وہ تھے ہی علی اکیلے، تو ہم کیا کرتے، ہم ہوتے تو ہم بھی انا کہہ دیتے۔ زیادہ پیغمبر نے کہا علی بیٹھ جاؤ۔ اس وقت سب کو پیغمبر نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ جو جائے گا وہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ بنے گا۔ یعنی پیغمبر ضمانت بھی دے رہے ہیں، جاؤ گے تو زندہ بچاؤ گے، میرے بعد خلیفہ بنے گا۔ کیا مطلب؟ بچے گا جب نہ بنے گا، بچے گا جب نہ۔ تو اگر پیغمبر کی بات پہ بھروسہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں خوب ٹھیک ہے سلمان وغیرہ کیوں نہیں چلے گئے، وہ بھی تو تھے، وہ کیوں نہیں چلے گئے؟ رسول نے کیا کہا تھا؟ جو جائے گا وہ میرے بعد وصی و میرا خلیفہ ہوگا۔ سلمان کو پتا تھا کہ خلافت کا حقدار کون ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ من لہو، سناٹا، انا یا رسول اللہ۔ پیغمبر پکار رہے ہیں، یہاں سکوت ہے۔ ایک دفعہ وہ خندق کو پار کر کے آ جاتا ہے اس طرح، اور اب خیمہ رسالت کے قریب پہنچ چکا ہے، اور وہاں پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کیا جام شہادت نوش کرنے والا کوئی نہیں؟ اب رسول کہتے ہیں من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ پہلے کیا کہا تھا؟ من لہو، اب کہہ رہے ہیں من لہذا الکلب۔ جب تک دور سے بات کر رہا تھا من لہو انسان سمجھ رہے تھے، اور جب خانہ رسالت پر حملہ کر بیٹھا اب انسان کہلانے کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ من لہذا الکلب، پھر کوئی نہیں، انا یا رسول اللہ۔ علی اٹھے، ظاہر سے بات ہے بھیجنا تو ہے ہی ہے، اتمام حجت ہو چکی۔ رسول نے علی کو اپنا امامہ پہنایا، اپنا امامہ پہنایا اور چلے علی۔ پیغمبر نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ سنبھل کے کہیے، خدا نخواستہ علی کو کچھ ہو گیا تو ایمان گیا، کل ایمان چلا گیا۔ کہ علی پر اتنا بھروسہ ہے رسول کو، اتنا بھروسہ ہے رسول کو۔ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں مبالغہ وغیرہ کر جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہماری ہوتی ہیں، لیکن رسول کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَلَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ کہ رسول جو باتیں کرتے ہیں ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، کیونکہ شعر کی خاصیت ہوتی ہے مبالغہ، کسی بات کو بڑھا کے بیان کرنا، چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ اگر پیغمبر شعر و شاعری کرتے ہوتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو کہے گئے ہیں وہ مبالغے کے طور پر کہے گئے ہیں۔ خدا نے اس اعتراض کے دروازے کو پہلے ہی بند کر دیا، ما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا ہے، وہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ ان ہوا، پیغمبر کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے یا ذکر ہے یا قرآن مجید ہوا کرتا ہے۔ اب پیغمبر کرے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ شعر نہیں ہے، مبالغہ ہے، یا ذکر ہے یا قرآن مبین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ علی آئے، امر کا مقابلہ ہوا، کم سن ہیں علی، پوچھتا ہے امر کون ہو تم؟
میں علی ابن ابی طالب ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی۔ کہتا علی تم سے جنگ نہیں کریں گے، کہ تمہارے باپ سے ہماری دوستی تھی، وہ ہمارے دوست تھے، دوست کے بیٹے سے میں جنگ نہیں کروں گا۔ علی کہتے ہیں لا صداقت بین الایمان والکفر۔ خاموش ہو جا، یہ کیا کہا کہ ابو طالب میرے دوست تھے؟ کبھی بھی کفر و ایمان میں دوستی نہیں ہوا کرتی۔ ابو طالب مومن، تو ہے کافر، دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیزو خندق کے میدان میں عمرو کہہ رہا ہے ابو طالب میرے دوست تھے، علی کہہ رہے ہیں تیرا دوست ہوتے تو وہ کافر ہوتے، وہ مومن ہے کافر نہیں۔ جو علی کے ماننے والے ہوں گے ابو طالب کو مومن مانیں گے، جو عمرو ابن عبد ود کے ساتھی ہوں گے وہ خود جانیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لا صداقت بین الایمان والکفر، کوئی دوستی نہیں ہوتی ایمان اور کفر میں۔ اس کے بعد علی کہتے ہیں عمرو ابن عبد ود میں جنگ سے پہلے کچھ باتیں کر لینا چاہتا ہوں۔ ہم جنگ کو ہم پسند نہیں کرتے، جنگ کو اچھا نہیں سمجھتے، جنگ تو ہم مجبوری کا عمل لڑتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اسلام لاؤ، دعوت اسلام دے رہے ہیں تمہیں، اگرچہ ہمارے دشمن ہو لیکن ہمیں دشمنوں کی بھی نجات کی فکر رہتی ہے۔ مسلمان ہو جا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اچھا تو واپس چلا جا، لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں، واپس چلا جا، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اب جنگ ہوگی۔ پہچانیے اسلام جارحانہ جنگ نہیں ہے، پہلے صلح کی دعوت دیتا ہے اسلام، ترک جنگ کی دعوت دیتا ہے۔ جب نہیں بھاگے گا مقابلے سے اب جنگ ہوگی، جنگ ہوتی ہے۔ علی نے عمرو کو زیر کیا۔ دیکھیے کہ اسلام کی جنگ کیسے ہوتی ہے۔ اسلام کی جنگ نفس کے لیے نہیں، میں نے عرض کیا تھا، اسلام کی جنگ اللہ کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ علی ایک دفعہ عمرو کے سینے پر نظر آتے ہیں، قریب ہے کہ اس کا سر قلم کر دے، لیکن پھر علی سینے سے اتر آتے ہیں۔ اب دور سے یہ منظر دیکھا جا رہا ہے، یہ ہوا کیا؟ اتنے بڑے پہلوان کو چت کرنا اور پھر اس کے سینے سے اتر آنا، یہ اتنے قیمتی موقع کو گنوانا یہ عجیب بات ہے۔ یہ معلوم کب پڑا؟ جب علی سر قلم کر کے لوٹے ہیں۔ کہا علی یہ کیا بات تھی؟ یہ سینے سے اتر کیوں آئے تھے؟ کہا جب میں سینے پہ چڑھا سر قلم کرنے کے لیے اس نے بے ادبی کی، میری شان میں گستاخی کی، مجھے غصہ آ گیا۔ اگر اس وقت میں اس کے سر کو قلم کر دیتا تو یہ عمل خالصانہ نہ ہوتا، نفس شامل ہو جاتا۔ علی نہیں چاہتا تھا اس کا یہ عمل، اس عمل میں نفس شامل ہو جائے، اس لیے سینے سے اتر آیا۔ جب غصہ ختم ہو گیا تو فی سبیل اللہ میں نے سر کو قلم کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسلام کی جنگ نفس کے لیے نہیں ہے، اسلام کی جنگ نفس کے لیے نہیں ہے۔ عزیزو ابو سفیان نے عمرو ابن عبد ود کے بعد پھر جنگ نہیں کی، بیکار ہے جنگ کرنا۔ جب میدان صاف ہوا ہے اور عمرو ابن عبد ود کی بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے، تو عربوں کا دستور یہ تھا اسے قتل کرتے تھے، اس کی تلوار لے لیتے تھے، اس کی زرہ لے لیتے تھے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے، مسلح کر دیتے تھے اسے۔ لیکن بہن جب آئی ہے بھائی کی لاش پہ تو سوائے یہ دیکھا کہ سر تو تن سے جدا ہے، بقیہ زرہ بھی موجود ہے، لباس بھی موجود ہے، تلوار بھی موجود ہے، اعضاء بھی سالم ہے۔ ایک جملہ کہتی ہے پہچانے اسلام کی جنگ کو، اسلامی مجاہد کیسے ہوتے ہیں، کس قسم کا جہاد کرواتا ہے اسلام۔ ایک دفعہ کہتی بھائی میں تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ اب تک زندہ رہوں گی تجھ پر روں گی، تجھ جیسا لائق اور عزیز بھائی مجھ سے بچھڑ گیا تھا، جتنے آنسو ہیں نثار کر دیتی تیرے اوپر سے، لیکن اب نہ روؤں گی۔
لیکن تیرا قاتل بڑا شریف تھا، اس نے نہ تیری ذرا کو ہاتھ لگایا، نہ تیری تلوار کو ہاتھ لگایا، نہ تیرے جسم کو چھوا، بڑا شریف تھا وہ۔ یہ علی کی ایک جنگ کا نمونہ تھا۔ علی کی دوسری جنگ کو دو لفظوں میں سنیں، جنگ صفین ہے۔ معاویہ کی فوجوں نے نہر پہ قبضہ کر لیا ہے، لشکر علی پہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ لشکر والے مولا کے پاس آتے، مولا پانی بند ہو گیا ہے، بغیر پانی کے ہم نہیں لڑ سکتے۔